دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 21 سلیمان مدہوش قونیہ 17 اکتوبر 1244 عیسوی۔ میں سرخ کا آخری جام چڑھا کر میں نصف شب سے پہلے میں خانے سے باہر نکل آیا۔ میرا کہا یاد رکھنا، اپنی زبان سنبھال کر بولنا۔ ہیروسٹاٹس نے الوداع میں ہاتھ ہلاتے ہوئے مجھے پھر خبردار کیا۔ میں نے ایک ایسا دوست رکھنے پر جسے میری اتنی پرواہ تھی اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے خالی گلی میں اندھیرے میں قدم رکھا، مجھ پر ایک اس قسم کی تھکن طاری ہو گئی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ میں نے خواہش کی کہ کاش میں سرخ کی سراہی ساتھ لایا ہوتا اور اس مشروب کو میں اب استعمال کر سکتا تھا۔ شکستہ گول پتھروں پر اپنے جوتوں کی چاپ کے ساتھ لڑکھڑا کر چلتے ہوئے میرے ذہن میں مولانا رومی کے جلوس کے آدمیوں کا نظارہ گھوم گیا۔ ان کی نگاہوں میں موجود نفرت اور گھن کی جھلک یاد کر کے مجھے تکلیف ہوئی۔ اگر کسی چیز سے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تھی تو وہ تھی دکھاوے کی شرم و حیا۔ مجھے سنجیدہ اور اچھے لوگوں نے اتنی بار تنبیہ کی تھی کہ صرف ان کی یاد ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑانے کو کافی تھی۔ انہی سوچوں میں گھرے ہوئے میں ایک موڑ مڑا اور ایک ذیلی گلی میں گھس گیا۔ گھنے اور بلند و بام درختوں کے باعث یہاں زیادہ اندھیرا تھا۔ چاند بھی اچانک مجھے گھنی اور گہری تاریکی میں ڈھانپتے ہوئے بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا، ورنہ دوسری صورت میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے 2 سپاہیوں کو دیکھ لیتا۔ سلام علیکم، میں نے کہا۔ میرا لہجہ میرے اضطراب کو چھپانے کی کوشش میں خاصا خوش باش ہو گیا، لیکن سپاہیوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس کے بجائے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنی دیر گئے باہر گلیوں میں کیا کر رہا تھا۔ بس چل پھر رہا تھا، میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ ہم سب بے ڈھنگی سی خاموشی میں گھرے کھڑے رہ گئے، جسے کبھی کبھار صرف دور سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آواز چھیدتی تھی۔ ایک سپاہی نے میری طرف قدم بڑھایا اور ہوا میں سونگھا۔ یہاں سے بدبو آ رہی ہے، وہ اچانک بول اٹھا۔ ہاں، اس سے شراب کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، دوسرے محافظ نے تصدیق کی۔ میں نے صورتحال سے نرمی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ تم لوگ فکر مت کرو، بو صرف مجازی ہے، چونکہ ہم مسلمانوں کو صرف مجازی یا استعارے کی شراب پینے کی اجازت ہے، اس لیے بدبو بھی مجازی ہی رہی ہوگی۔ تم آخر کیا بک بک کر رہے ہو؟ پہلا سپاہی غرا کر بولا۔ تبھی چاند بادلوں کے عقب سے نکل آیا اور ہمیں اپنی نرم پھیکی سی چاندنی میں لپیٹ لیا۔ اب میں اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کا چہرہ چوکور تھا، ٹھوری باہر کو نکلی ہوئی، نیلی آنکھیں اور تیکھی ناک۔ وہ وجہ ہو سکتا تھا کہ اگر اس کی آنکھیں بھینگی نہ ہوتیں اور اس کے چہرے پر مشتعل تیوری نہ ہوتی۔ تم رات کے اس پہر گلیوں میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟
آدمی نے دوہرا کر کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں خود کو بولنے سے روک نہ پایا۔ یہ گہرے سوالات ہیں بیٹے، اگر مجھے ان کے جوابات معلوم ہوتے تو میں اس دنیا میں ہمارے مقصد کا اسرار حل کر چکا ہوتا۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو غلیظ آدمی؟ سپاہی نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے خبر ہوتی کہ ہو کیا رہا تھا، اس نے کوڑا نکال کر ہوا میں لہرایا۔ اس کے تاثرات اور حرکتیں اتنے مبالغہ آمیز تھے کہ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ اگلا کام اس نے یہ کیا کہ درہ میرے سینے پر دے مارا۔ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ میرا توازن بگڑ گیا اور میں گر پڑا۔ شاید تمہیں کچھ ادب اور تمیز سکھا دے میرا یہ کوڑا۔ سپاہی نے کوڑا ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے ترکی بترکی کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نوشی گناہ کبیرہ ہے؟ اگرچہ میں اپنے ہی خون کی حدت محسوس کر سکتا تھا اور میرا سر تکلیف کے سمندر میں ڈبکیاں کھا رہا تھا، پھر بھی مجھے یقین نہ ہو پایا کہ گلی کے عین درمیان مجھے میرے بیٹے کی عمر کے نوجوان نے کوڑا مارا تھا۔ پھر آؤ اور مجھے سزا دو، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اگر خدا کی جنت تم جیسے لوگوں کے لیے مخصوص ہے تو پھر میں جہنم میں جلنا پسند کروں گا۔ غیظ و غضب کے دورے میں نوجوان سپاہی پوری قوت سے مجھے درے لگانے لگا۔ میں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا، لیکن اس سے مجھے زیادہ مدد نہ ملی۔ ایک پرانے خوشی بھرے گیت کے بول میرے دماغ میں ابھرے اور میرے خون میں نہائے لبوں سے نکلنے لگے۔ اس بارے میں پرعزم کہ میں اپنی لاچارگی عیاں نہ کروں گا، کوڑے کی ہر ضرب پر میں اونچی سے اونچی آواز میں گاتا گیا، مجھے بوسہ دو میرے محبوب، میرا دل درمیان تک چیر ڈالو، تمہارے ہونٹ چیری کی شراب جیسے شیریں ہیں، کچھ اور اونڈے لو۔ میرے طنز پر سپاہی مزید مشتعل ہو گیا۔ جتنی اونچی آواز میں نے گانا گایا، اسی قدر زور سے اس نے ضرب لگائی۔ مجھے کبھی اندازہ نہ تھا کہ کسی آدمی کے اندر اس قدر غصہ اور اشتعال جمع ہو سکتا تھا۔ کافی ہو گئی بیبرز، میں نے دوسرے سپاہی کو گھبراہٹ سے چلاتے سنا، رک جاؤ۔ درے لگانا جتنا اچانک شروع ہوا تھا ویسے ہی رک گیا۔ میں کوئی آخری بات کہنا چاہتا تھا، کچھ طاقتور اور بے باک، مگر میرے منہ میں جمع خون نے میری آواز گھونٹ دی۔ میرے پیٹ میں بل پڑے اور اس سے پہلے کہ مجھے خبر ہوتی میں نے قے کر دی۔ تم برباد ہو جاؤ، بیبرز نے سرزنش کی۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کے ذمہ دار خود تم ہی ہو۔ انہوں نے میری طرف سے رخ موڑا اور تاریکی میں اوجھل ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں وہاں کتنی دیر تک پڑا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ عرصہ چند گھڑیوں سے زیادہ نہ رہا ہو یا پھر شب بھر۔ وقت نے اپنا وزن کھو دیا تھا اور یوں ہر دوسری شے نے بھی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا، مجھے نہ صرف اپنی چاندنی کے بغیر چھوڑ کر بلکہ اس احساس کے بھی بغیر کہ میں کون تھا۔ جلد ہی میں زندگی اور موت کے درمیان برزخ میں تیر رہا تھا اور مجھے کوئی پرواہ نہ تھی کہ میں کہاں پہنچتا۔ پھر بے حسی محو ہونے لگی اور میرے جسم کی ہر خراش، ہر زخم میں دیوانہ وار درد ہونے لگا۔ تکلیف کی ایک کے بعد دوسری لہر اٹھتی گئی۔ میرا سر گھوم رہا تھا اور میرے اعضاء میں سوجن تھی۔ اس حالت میں میں کسی زخمی جانور کی طرح کر رہا۔ میں ضرور بے ہوش ہو گیا ہوں گا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میری شلوار پیشاب میں بھیگی ہوئی تھی اور میرے جسم کا ہر عضو خوفناک طریقے سے دکھ رہا تھا۔ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ وہ مجھے بے حس کر دے یا پھر کہیں سے مجھے شراب مہیا ہو جائے۔ جب میں نے قریب آتے قدموں کی چاپ سنی، میرا دل لہجے بھر کو رکا۔ وہ کوئی بدماش یا ڈاکو ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ قاتل۔ لیکن پھر میں نے سوچا
مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں رات میں مزید کچھ بھی سامنے آتا اس سے زیادہ دہشت خیز نہیں ہو سکتا تھا۔ تاریکی سے ایک لمبا دبلا پتلا درویش نمودار ہوا جس کے چہرے اور سر پر کوئی بال نہ تھے۔ وہ میرے برابر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور مجھے اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی۔ اس نے شمس تبریز کے نام سے اپنا تعارف کروایا اور میرا نام پوچھا۔ تمہاری خدمت میں قونیہ کا سلیمان مدہوش حاضر ہے، میں نے اپنا ٹوٹا ہوا دانت منہ سے کھینچ کر نکالتے ہوئے کہا۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے۔ شمس تبریز میرے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے زیر لب بڑبڑائے، نہ صرف باہر بلکہ اندر سے بھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے لبادے کی جیب سے ایک ڈبیا نکالی۔ اپنے زخموں پر یہ مرہم لگا لو، وہ بولے۔ مجھے بغداد کے ایک نیک آدمی نے یہ دیا تھا، مگر مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تاہم تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے باطن کا زخم زیادہ گہرا ہے اور اس کی تمہیں فکر ہونی چاہیے۔ یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ خدا تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے۔ شکریہ، میں نے اس کی مہربانی سے متاثر ہو کر خود کو ہکلا کر کہتے سنا۔ وہ سپاہی؟ اس نے مجھے کوڑے لگائے۔ اس نے کہا کہ میں اس کا مستحق تھا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی میں اپنے لہجے میں بچوں کی سی شکایت اور تسلی اور ہمدردی پانے کی اپنی ضرورت پر حیران رہ گیا۔ شمس تبریز نے اپنا سر ہلایا۔ انہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہر فرد اپنی الہامی جستجو میں خود کفیل ہے۔ اس بارے میں ایک اصول ہے، ہم سب خدا کی صورت پر تخلیق کیے گئے تھے اور پھر بھی ہم میں سے ہر کسی کو مختلف اور منفرد بنا دیا گیا۔ کوئی سے دو انسان بھی ایک جیسے نہیں، کوئی دو دل ایک ہی لے پر نہیں دھڑکتے۔ اگر خدا سب کو ایک جیسا بنانا چاہتا تو بنا دیتا۔ اس لیے اختلافات کا عدم احترام اور اپنے خیالات دوسروں پر مسلط کرنا خدا کی مقدس حکمت کے عدم احترام کے برابر ہے۔ یہ خوب بات کہی، میں نے اپنی آواز میں موجود سکون پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا تم صوفی اس خدا کے بارے میں کسی بات پر کبھی شک بھی کرتے ہو؟ شمس تبریز ایک تھکن زدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ ہم شک بھی کرتے ہیں اور شکوک اچھے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ ہیں اور جستجو میں ہیں۔ وہ اتار چڑھاؤ والے خوش الحان لہجے میں بات کر رہے تھے، یوں جیسے کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی رات بھر میں مومن نہیں بن جاتا۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، پھر اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ منکر الہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے ایمان والا بن جاتا ہے اور پھر دوبارہ منکر، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ہم ایک خاص مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ ہم مسلسل متزلزل رہتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا یہ واحد راستہ ہے۔ ہر نئے قدم پر ہم حق کے قریب تر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہیروسٹاٹس نے تمہیں اس طرح بولتے سنا تو وہ تمہیں دیکھ بھال کر بولنے کا کہے گا۔ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ ہر لفظ ہر کان کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ خیر، اس کی بات میں زور ہے۔ شمس تبریز اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ہولے سے ہنسے۔ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ ہمیں تمہارے زخموں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی کہ تم کچھ دیر سو جاؤ۔ انہوں نے مجھے اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں مدد دی، لیکن میں بمشکل چل سکتا تھا۔ ہچکچائے بغیر درویش نے مجھے یوں اٹھا لیا جیسے میرا کچھ وزن نہ تھا اور اپنی پشت پر سوار کر لیا۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، مجھ سے بدبو آ رہی ہے، میں نے مارے شرم کے زیر لب کہا۔ کوئی بات نہیں سلیمان، فکر مت کرو۔ اس طرح خون، پیشاب،
یا میں کی بدبو کی پرواہ کیے بغیر درویش قونیہ کی تنگ گلیوں میں مجھے پشت پر اٹھائے چلتا رہا۔ ہم گہری نیند میں ڈوبے گھروں اور جھوپڑوں کے قریب سے گزرے۔ کتے اونچی آواز میں اور دہشت خیز طریقے سے باغوں کی دیواروں کے پیچھے سے ہر کسی کو ہماری موجودگی سے مطلع کرتے ہوئے ہم پر بھونکے۔ میں صوفی شاعری میں شراب کے تذکرے پر ہمیشہ متجسس رہا ہوں، میں نے کہا۔ صوفی جس کی تعریف کرتے ہیں وہ اصلی شراب ہے یا استعارہ؟ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے میرے دوست؟ شمس تبریز نے مجھے میرے گھر کے سامنے پشت سے اتارنے سے پہلے کہا۔ ایک اصول اس بات کی وضاحت کرتا ہے، جب خدا کا کوئی سچا عاشق میخانے میں جاتا ہے تو میخانہ اس کا حجرہ عبادت بن جاتا ہے، لیکن جب کوئی بادہ خوار حجرے میں چلا جائے تو وہ اس کا میخانہ بن جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں فرق ہمارے دل اور نیت سے پڑتا ہے، ہمارے ظاہری حلیوں سے نہیں۔ صوفی دوسرے لوگوں کو ان کے ظاہری حلیوں سے یا وہ کون ہیں اس سے نہیں جانچتے۔ جب صوفی کسی پر نگاہیں جماتے ہیں تو وہ اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے، قلب کی آنکھ جو باطن کو دیکھتی ہے۔ ایک لمبی اور تھکا دینے والی رات کے بعد میں اپنے گھر میں تنہا تھا۔ میں نے اس سب پر غور کیا جو رونما ہوا تھا۔ میں جس قدر خود کو خستہ حال اور کم نصیب محسوس کر رہا تھا، اتنا ہی میرے اندر کہیں گہرائی میں ایک مسرت بھرا اطمینان تھا۔ لمحے بھر کو مجھے اس اطمینان کی جھلک دکھائی دی اور مجھے ہمیشہ اسی میں رہنے کی تمنا محسوس ہوئی۔ اس لمحے میں جانتا تھا کہ آخر کہیں خدا موجود تھا اور وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اگرچہ میرا پورے کا پورا بدن زخمی اور سوجا ہوا تھا، عجیب بات تھی کہ مجھے مزید کوئی درد یا تکلیف محسوس نہ ہو رہے تھے۔